السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈلڈی ناؤ میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک تصویر. کراچی کی سیاست میں ہلچل اور کارکنان ہو جائیں تیار. بانی متحدہ کا بڑا اعلان. جی، کس کے کارکنان تیار ہو جائیں اور کیوں تیار ہو جائیں، بڑا اعلان کیا ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو. سی ایم سندھ کا سی ایم سندھ کا ایک بڑا اہم بیان پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ بھی شیئر کرتے ہیں، کیونکہ سی ایم جو ہیں کے پی کے وہ کراچی پہنچے 3 روزہ دورے پر، اور حیرت انگیز طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر سعید غنی صاحب نے ان کا استقبال کیا ہے. اور استقبال کیا تو ظاہر ہے خود سے تو نہیں کیا ہوگا، پارٹی کی قیادت سے پوچھ کر ہی کیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے سی ایم کے پی کے جو ہے سہیل آفریدی صاحب گئے تھے پنجاب، تو کوئی اچھا رویہ روا نہیں رکھا گیا ان کے ساتھ وہاں پر. اور آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں مذاکرات کے حوالے سے بھی، اور 8 فروری کو جو پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہے پی ٹی آئی نے، اس پر بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے کہ جناب ہوگا کیا. کیونکہ اس پر بھی بتاتا ہوں کہ آج حکومت نے اس حوالے سے کیا کہا ہے کہ 8 فروری کو جو ہونے والا ہے، یا مذاکرات کی جو بار بار بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب نے پیشکش کی ہے حکومت کو، حکومت نے پیشکش کی ہے پی ٹی آئی کو، اس پہ بھی میں ڈیٹیل دیتا ہوں آپ کو. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ جی جو 8 لوگ ہیں، یہ 8 لوگ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یعنی جو ان کی جانب اشارہ ہے، جو ایم کیو ایم پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی ہمدردی رکھتے ہیں اگر بانی متحدہ سے، تو ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے وہ میرا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، پہلی بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اچھا، پھر ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ ایم کیو ایم میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، کشیدگی چل رہی ہے، اختلافات چل رہے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم میں مزید ٹوٹ پھوٹ ہوگی؟ تو پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے کہا تھا، وہ یہ بات تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کری، صاف ستھرے الفاظ میں کہہ دیا کہ پی ایس پی تو واپس بحال نہیں ہو سکتی، وہ ختم ہو گئی. دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ بھئی ایم کیو ایم کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں خود ایم کیو ایم، مصطفیٰ کمال ہی ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم ہی مصطفیٰ کمال ہے، ان کا یہ کہنا ہے. اب جب یہ سوال ان سے ہوا تو انہوں نے فرمایا جناب کہ ایم کیو ایم میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 99% جو لوگ ہیں ٹھیک ہیں، اور جو غلط ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور یا پھر فارغ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں جو تھوڑے سے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر وہ فارغ ہو جائیں گے. ابھی کس کی جانب اشارہ ہے، 8 لوگ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. اور کئی 8 لوگوں کی جو بات بار بار کی جاتی ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کچھ لوگ نرم رویہ رکھتے ہیں، وہ دوہرا کھیل کھیل رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے منافق اور دیگر چیزیں بھی کہی ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں میرے سامنے تو کوئی کرتا نہیں، جی بھائی والا کوئی بھی سٹوری. دلوں کے بہتر اللہ جانتا ہے جناب، وہ بعد میں کیا کچھ کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر. لیکن اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کچھ لوگوں کے نام بھی لی، جیسے رؤف صدیقی صاحب کا نام لیا انہوں نے. شعر و شاعری کرنے والے کون ہیں آپ جانتے ہیں، حیدر عباس رضوی صاحب ہیں. ویسے تو شعر و شاعری کرنے والے 3 لوگ ہیں ان کے، فاروق ستار صاحب، حیدر عباس رضوی صاحب، فیصل سبزواری صاحب. فیصل سبزواری صاحب چونکہ ان کے اپنے دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے. باقی 2 نام. اور آج کل چونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے مثال دی تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیدر عباس رضوی صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے گانے ترانے سب کچھ ایم کیو کی جانب سے لکھے، اور آج کل بڑے ان ہیں، خاص طور پر خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ. اچھا، اس ہلچل پہ بھی آ جاتا ہوں جی. بانی متحدہ نے ایسا کیا اعلان کر دیا کہ کراچی کی سیاست میں سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا جا رہا ہے کہ جناب ہلچل مچ گئی. وہ بتاتا ہوں میں آپ. اس سے پہلے کراچی کے ایک بڑے ہی معروف صحافی ہیں، بہادر صحافی، بڑا سچ میں سمجھتا ہوں جو کراچی میں اس وقت 2-4 لوگ ہی ہیں جو حق سچ کی بات کرتے ہیں صحافیوں میں بھی. اس میں ایک ہیں سید فیصل حسین صاحب. فیصل حسین صاحب نے آج جو ٹویٹ کیا، اور وہ وہی کر سکتے ہیں، انہوں نے آج جو ٹویٹ کیا بڑا زبردست انہوں نے لکھا، بڑا بہترین لکھا ہوا. میں چاہتا ہوں آپ کو پڑھ کے سنا. وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو کراچی میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل گئی، بہت اچھی بات ہے. سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل گئی، بہت اچھی بات ہے. پی ٹی آئی یہ ریاست پر اچھا، پی ٹی آئی پر ریاست کے پر حملے کے الزامات ہیں. ریاست بھی پی ٹی آئی سے ناراض تھی، مگر کیا یہ اجازت تحریک انصاف تک ہی محدود رہے گی، یا پھر ان جماعتوں کو بھی ملے گی جن سے ریاست کو شکایت ہے؟
اور وہ کہتے ہیں جی مناسب ہوگا اگر تحریک انصاف کو اجازت دے دی تو پھر سب کو اجازت دیں۔ ویسے وہ کون سی جماعت ہے جانتے ہیں آپ؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی میں بتاتا ہوں۔ اچھا، وہ کون سی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کا کراچی میں مقابلہ کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ویسے ہی بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت بانی پی ٹی آئی کی یا ان کی جماعت کی، ان کا کون سی جماعت جو ہے کراچی میں مقابلہ کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی میں اتنا دم نہیں، نون لیگ کسی گنتی میں نہیں، ظاہر سندھ میں تو بالکل ہی نہیں نون لیگ نا۔ اچھا، ایم کیو پاکستان کو دنیا بھر کے وائٹامن کے انجیکشن لگا دیے مگر اس کی ٹانگوں میں حرکت پیدا نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک ایم کیو ایم پاکستان کو اتنے وائٹامن کے انجیکشن لگا دیے گئے، چلنے پھرنے کے پھر بھی لائق نہیں ہو سکے، ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ تو کراچی میں پھر کون سی ایسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکے گی آنے والے الیکشن میں، یا اب الیکشن اگر ہو جائے؟ پیپلز پارٹی کراچی میں ظاہر ہے کبھی بھی نہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، نہ ہم جانتے ہیں، حقائق بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں کراچی کی ساری سیٹیں۔ نون لیگ تو ہے ہی نہیں، کوئی ایک سیٹ پہ بھی ان کا نہ دعویٰ ہے نہ وہ جیتے ہیں اس بار، اور ہم سب بھی جانتے ہیں۔ اچھا، پھر آ جائیے جناب ایم کیو پاکستان کی جانب۔ ایم کیو پاکستان پر سب سے بڑا سوال ان جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ والے بھی، کہ فارم 47 والے ہیں یہ بھی، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے وہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم گئے اور ہم سے کہا گیا کہ آپ کس طرح وہ جیتے، پیپلز پارٹی والوں نے ان کو کہا دوبارہ۔ تو پھر مقابلہ کون کر سکتا ہے بھائی؟ مقابلہ پھر ظاہر ہے وہی لوگ کر سکتے ہیں، وہی قیادت کر سکتی ہے جنہوں نے 2013 میں کیا، اس طرف اشارہ ہے فیصل حسین صاحب کا۔ خیر، اور یہ بات تو درست ہے کہ جناب جو لوگ ریاست پر حملہ آور ہوئے ہیں، جو جی ایچ کیو پر حملہ آور ہوئے ہیں، جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہوئے ہیں، جنہوں نے شہداء کے مجسموں کو جلایا ہے، اگر ان تمام باتوں کے باوجود چلے معافی مانگی نہیں مانگی ہمیں نہیں پتا، چلے اگر مانگ لی اور معاف کر دیا گیا تو بہت اچھی بات، آگے بڑھائیں پاکستان کو، ظاہر ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو ان کو اجازت اس لیے دے دی گئی ہے، تو فیصل حسین صاحب نے درست پوائنٹ اٹھایا ہے کہ پھر دوسرے جو لوگ ہیں جن سے شکایت ہے ریاست کو، پھر ان کو بھی اجازت دے دیں، وہ بھی سیاست کر لیں جس طرح ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ ورنہ ایک اصول تو یہ ہونا چاہیے جو بھی ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوگا اس کو پھر اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ معافی بہت اچھی بات ہوتی ہے، اسلام میں ہی پسند کیا اس بات کو کہ معافی تلافی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے، خان صاحب سے تو بار بار تقاضے کیے جا رہے ہیں جی خان صاحب 9 مئی میں معافی مانگ لیں، لیکن اب تو نہیں مانگی انہوں نے معافی، بلکہ اب تو ٹیلی ویژن چینل پر مختلف ان کے لوگ بیٹھ کر ہم بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے، فردوس شمیم نقوی صاحب ہوں، میں نام لے سکتا ہوں بہت سارے لوگوں، لطیف کھوسہ صاحب ہوں، دیگر لوگوں، وہ نہیں مانگتے معافی، وہ کہتے کس بات کی معافی، الٹا بول کے سوالات کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو پلانٹڈ تھا اور فلاں تھا فلاں تھا، یہ سب ہم جانتے ہیں، یہ ہوتی رہی ہیں باتیں۔ خیر، تو یہ تذکرہ ہم نے کیا فیصل حسین صاحب کے ٹویٹ کی جانب۔ اور اب وہ خبر جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے کہ کراچی کی سیاست میں ہلچل کیوں ہوئی ہے؟ ہلچل اس لیے ہوئی کہ اب سے کچھ دیر قبل یا کچھ گھنٹوں قبل ایک خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی بہت زیادہ مختلف پیجز پر، اور وہ بانی متحدہ کے حوالے سے تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا، سہیل آفریدی سی ایم جو آئے ہیں کے پی کے کراچی میں، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ کاش آج 90 کھلا ہوتا تو میں سہیل آفریدی سے درخواست کرتا کہ وہ 90 تشریف لائیں اور ہمارے مہمان بنیں۔ وہ کہتے ہیں جی کے پی کے کا جواں سال سی ایم کو ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، یہ ہماری تہذیب و ثقافت ہے کہ ہم اپنے مہمان کو بہت خوش دلی سے استقبال کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا اتوار کو باغ چینا میں جو جلسہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس جلسے کی مکمل حمایت کرتا ہوں اور کارکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سہیل آفریدی کے جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور جلسہ ہم کو تاریخ ساز بنائیں، اور یہ یادگار جلسہ ہوگا۔ اور انہوں نے اپنے کارکنان کو یہ کہا کہ جلسے میں ایم کیو ایم کے پرچم لے کر ہرگز نہ جائیں لیکن شریک ہوں اور جلسے کو کامیاب بنائیں۔ اب ان کی حمایت میں یہ ساری باتیں کی ہیں بانی متحدہ نے، دیکھتے ہیں کراچی میں ان کا جلسہ اگر ہوتا ہے پی ٹی آئی کا تو کتنا کامیاب ہوتا ہے اور کتنی بڑی تعداد میں ایم کیو انٹرنیشنل کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ آج خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہ پچھلے کافی دنوں سے بیانات دلتے چلے آ رہے ہیں ان کے حق میں، پھر بیچ میں ایک مخالفت میں بیان ان کا آیا بھی تھا، اس پر انہوں نے کہا تھا بہت ہو گیا، میں اتنی حمایت کر رہا ہوں اور یہ لوگ سارے میرے مخالفت کر رہے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے۔ خیر بہرحال انہوں نے دوبارہ پھر یہ حمایت میں بیان دیا ان کے، اور اپنے کارکنان کو موٹیویٹ بھی کیا ہے کہ جناب جائیے اور اس جلسے میں اتوار کا جلسہ جو ہے باغ جینا میں پی ٹی آئی کی جانب سے
جس کی زبانی کلامی اجازت تو پیپلز پارٹی والے دے چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہر پیاوڈر وغیرہ بھی جمع کرا دیا انہوں نے، اجازت میرے خیال میں مل ہی جائے گی. لیکن ہلچل اس لیے مچ گئی کہ جناب ان کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہم بانی متحدہ، اور اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ جلسے میں شریک ہوں جا کر اس بار کے. اور جو باتیں میں نے کی، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں. اور اس وقت جو سیاست ہے اس کا محور 8 فروری، سب دیکھ رہے ہیں اس کو. اور اس حوالے سے بھی میں بتاؤں کہ حکومت نے کیا کہا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ سہیل آفریدی جو دورے کر رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے، وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. پی ٹی آئی 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن قانون کسی ایسی کارروائی کی اجازت نہیں دیتا جس میں توڑ پھوڑ ہو، جس میں بربریت ہو، جس سے انتشار پھیلے. وہ کہہ رہے ہیں جناب اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ 8 فروری کو یہ سب کچھ کیا گیا، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی تو قانون کا ڈنڈا آئے گا حرکت میں. پھر پی ٹی آئی والے ہی چیخے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کیونکہ اب تک تو حکومت جو ہے وہ جس طرح پیش آئی ہے وہ بقول ہمارے منیف فاروق صاحب کے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اشر شیر بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہوگا اگر اب انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. کراچی میں سیاست تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ 3 دن یہاں پر ہیں. سہیل آفریدی 1 دن گزر چکا، 2 دن مزید ہیں. پیر کو لاسٹ ڈے ہوگا ان کا جس پہ انہوں نے باہر سے خطاب کرنا ہے. اس کے بعد واپس چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کراچی کی سیاست ان 3 دنوں میں اور آنے والے 8-10 دنوں میں بہت کچھ تبدیل ہوگی. جی ہاں، ہم بھی اور آپ بھی نگاہ رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر. ہمارا تو کام ہے، ہم صحافی آپ تک پہنچائیں گے. اور جانے سے پہلے ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اس میں سے، آپ لوگوں میں سے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت.